اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نیکیوں کو گننا نہیں ہے، تولنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک نیکی میری 1,00,000 نیکیوں پہ وزنی ہو جائے، کیونکہ میں اس سے زیادہ پرفارم کر سکتا تھا گیون سرکمسٹانسز میں نے نہیں کیا۔ آپ کے حالات ایسے تھے، آپ کو جو شاکلہ، اسے قرآن کہتا ہے شاکلہ، گیون سرکمسٹانسز، آپ کو جو اولاد دیے گئے تھے اس میں شاید آپ یہی کر سکتے۔ اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس پہ رہتا ہے، اس کے اپنے پیٹرول پمپ ہے، اس کی کوئی فوڈ چین چل رہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن کمرے سے نکل کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں، وہ بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے، ایک ڈرائیور ہائر کیا ہوا ہے، اور ایئر کنڈیشن مسجد میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، مل گیا، لیکن اس کے اگینسٹ ایک شخص پنڈی اسلام آباد میں تپتی دوپہر کے اندر جون جولائی کی گرمی میں روڈ کے کنارے کھدائی کر رہا ہے مزدور، اور نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا پرنا جو اس نے سر پہ باندھا ہوا ہے وہی ایک گرین بیلٹ کے اوپر بچھاتا ہے، سائڈ سے ایک چشمے سے یا کسی ٹوٹی جو لگی ہوئی ہے، اسلام آباد میں تو چشمے بھی چھوٹے چھوٹے بہ رہے ہوتے ہیں، وضو کرتا ہے، اذان کی آواز سن کے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اب میتھمیٹیکل آپ کیلکولیشن کریں گے کہ اس کی 1,00,000 نماز امام کعبہ کے پیچھے، اور یہ تو بغیر جماعت کے، اور جماعت تو 27 گنا ہے، یہ تو بیچارہ کمزور دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ جی وہ آپ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاید اس کی ایک نماز اس کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس کی پوری زندگی کی نمازوں سے بڑھ کے ہو۔ یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ گننے میں یہاں میں 5-5 ہزار کے 5 نوٹ رکھوں اور یہاں 10-10 روپے کے 5 نوٹ رکھوں، دونوں برابر ہیں، یہ بھی 5 نوٹ، یہ بھی 5 نوٹ، لیکن ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 والے کی۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ تولی جائیں گی۔ اسی لیے یہ ڈیٹا صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے جی، فرشتوں سے اوپر کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم کوئی غائب تو نہیں تھے، سورۃ الاعراف میں ہم خود دیکھ رہے تھے جو تم اعمال کر رہے تھے۔ فرشتوں نے تو صحیح مسلم میں آتا ہے بندے کو سخی، شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا کہ تم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا۔ فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہوگا، تو اللہ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس لیے یقین کریں ہمیں جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا، وہ خدا سے لگتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے کہ شاید میں اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، میں اور زور لگاؤں، میں اور زور لگاؤں۔ اور دنیا میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل جی اللہ میاں کی گائے ہے، چڈون ہے جی بالکل، لیکن اپنے کاموں میں جب ان کو دیکھا ہے، ہائے 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 ہائے، بندہ کہتا ہے جناب اس طرح کا سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہی بندہ کیجول ایٹیچیوڈ جب اپنے نفع کی کاروبار میں دیکھے تو نظر آتا ہے اس سے شاطر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہے گا میں بڑا بولا تھا، دیکھ لیں پورا شہر مجھے بولا کہتا تھا، لیکن اللہ کو تو پتا نا کہ تو بولا ادھر تک تھا، اپنی دکان میں تو تیرے سے زیادہ تیز آدمی کوئی نہیں تھا۔ یہ اپنی ایکسپرٹیز، یہ اپنی کوالٹیز تم نے کیوں نہیں پٹ کی ہیں آخرت کمانے کے لیے؟ بس یہی چیز ہے۔ صحابہ اور اہل بیت نے یہی کام کر لیا، دنیا کے امام بن گئے۔ ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹس جو ہیں دوسرے کاموں میں پٹ کی ہوئی ہیں۔